السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے، اور امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں، مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی آج کی اس مجلس عزا کو قبول و مقبول فرمائے، اور تمام افراد جو میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم اور دفعہ یا علی علیہ السلام مدد پیش کرتا ہوں۔ برادران من، اس وقت آپ مشہد مقدس سے لائیو مجلس عزا سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ میرا پروگرام مجالس کا سلسلہ جاری، لیکن چند دن کی کچھ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے میں وہ پروگرام نہیں کر سکا اور مجالس نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ الحمدللہ آج مولا نے ہمت و طاقت دی ہے، اور جیسے کہ میں نے انکل سے وعدہ کیا تھا کل مظفر سے، خدا ان کو سلامت رکھے، تو میں آپ کی خدمت میں جو ہے اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو چکا ہوں۔ برادران من، دیکھیں، دو احادیث کے ذریعے آل محمد کے دروازے تک پہنچنا کچھ اور بات ہے، روایات کے ذریعے آل محمد کے دروازے تک جانا اور بات ہے، آیات کے ذریعے آل محمد کے دروازے تک آنا اور بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ واقعات کے ذریعے آل محمد کے دروازے پہ آنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو میں عنوان لے کے چل رہا ہوں، چونکہ موضوع بھی ایسا ہی ہے، ظاہر ہے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہے، دعاؤں کے ذریعے آل محمد کی معرفت، اور عنوان یہی ہے کہ دعا اور معرفت امام، یعنی دعا کس طریقے سے ہمیں امام کی معرفت کا پتہ دیتی ہے، دعا ہمیں کس طریقے سے بتاتی ہے کہ ہم نے امام کو پہچاننا ہے۔
دعا کے ذریعے ہم نے آل محمد کے دروازے پہ کیسے آنا ہے۔ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم نے معرفت حاصل کرنی ہے تو کس طریقے سے تم نے معرفت حاصل کرنی ہے، اور آل محمد کے دروازے پہ تم نے کس طریقے سے جھکنا ہے، اور دعا ہمیں بتائے گی۔ اور ظاہر ہے جس طرح قرآن نام ہے خالق کا مخلوق سے بات کرنے کا، خالق اپنے مخلوق سے قرآن کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور دعا نام ہے مخلوق کا خالق سے بات کرنے کا۔ دعا عبد کو معبود سے ملانے کا نام ہے، دعا مرزوق کو رازق سے ملانے کا نام ہے، دعا سائل کو معطی سے ملانے کا نام ہے، دعا مربوب کو رب سے ملانے کا نام ہے، دعا مرحوم کو رحیم سے ملانے کا نام ہے، دعا انسان کو اس بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، کہ جب آل محمد کے فضائل پڑھنے پہ پابندی تھی، آل محمد کا ذکر کرنا ممنوع تھا، اور اتنا ممنوع تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں آج نام لینے پہ پابندی ہے، تو اس زمانے میں جو آل محمد کا ذکر کیا کرتا تھا اس پہ پابندیاں لگائی جاتی تھی، حتیٰ قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اس صورتحال میں جب یہ وضعیت پیدا ہوئی تو آل محمد علیہ السلام نے اپنے فضائل کے کعبے کو دعا کا غلاف اڑا دیا، کہ یعنی ہے حقیقت میں فضائل ہیں لیکن دعا کے نام سے ہیں، دعا کے عنوان پہ آل محمد نے اپنے فضائل کو چھپا دیا۔ اور یہ فقط ایک دعا نہیں ہے، یہ جب آل خدا شاہد ہے، میں فقط مذہب تشیع کی بات نہیں کر رہا، کسی مذہب میں دعا کے وہ خزینے جو ہمیں ملے ہیں شاید وہ اس سے پہلے کہیں نہیں ملے۔ آپ دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، دعا کا کانسیپٹ سب کے ہاں موجود ہے۔ ہر ایک دعا کو اہل سنت کے ہاں، تمام کے ہاں دعا موجود ہے، تمام سب دعا پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے دعا میں متفق ہیں، لیکن جو دعا کے خزینے ہمیں عطا ہوئے، جو دعا کی ایک عظیم خدمت ہمیں عطا ہوئی اور ہمیں ایک سلیبس کی شکل میں معصوم نے عطا کیا، وہ اتنا بڑا خزینہ ہے کہ جس کی ہم کسی بھی عنوان سے ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے، نہ اس کے فضائل کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جب ہم معرفت توحید کی بات کرتے ہیں تو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام نظر آتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کو پڑھ کے 50,000 سے زیادہ جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہے وہ مذہب تشیع کی طرف آئے۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ جب معرفت استدلالی کی بات آتی ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہونی چاہیے اور کس طریقے سے معرفت توحیدی کے حوالے سے وہ دعائے عرفہ کیا بات ہے، کہ اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کا کیا جملہ ہے کہ الہی اے پروردگارہ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، اے اللہ تو غائب کب ہے کہ کوئی میں دلیل لے کے آؤں جو تیرے وجود پہ دلالت کرے۔ اور اس کے امیت عین لن تراک، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اندھی ہے وہ آنکھ، اے اللہ جو تجھے نہیں دیکھتی، ہر جگہ تیرے وجود کا جلوہ موجود ہے، ہر جگہ تیرے وجود کی جو ہے وہ آئینے کی طرح جو ہے موجود ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اللہ کا وجود جو ہے، اللہ کا وجود ذیجود جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کمال ہے، یعنی خزانہ ہے۔ اور عجیب جملہ اس کے اندر یہ ہے کہ کیف یستدل الیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں کس طریقے سے اس چیز کے ذریعے تیرے وجود پہ دلیل قائم کروں جو اپنے وجود میں خود تیری محتاج ہے۔ میں اگر کہوں چاند ہے تو اللہ ہے، لیکن اے اللہ چاند تو خود تیرا محتاج ہے۔ میں کہوں سورج ہے تو اللہ ہے، سورج تو خود تیرا محتاج ہے۔ میں کہوں ستارے ہیں تو اللہ ہے، ستارے تو خود تیرے محتاج ہیں۔ میں کہوں زمینیں ہیں تو اللہ ہے، زمینیں تو خود اے اللہ تیری محتاج ہے۔ میں کہوں افلاک ہیں تو اللہ ہے، افلاک تیرے محتاج، ابراج تیرے محتاج، عوالم تیرے محتاج، اور تمام کن فیکون کی جو منازل ہیں وہ تیری محتاج ہیں۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، عرفت اللہ باللہ، میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا۔ وہ اور ہیں،
کہ جو اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچاننا اور منزل آتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں مؤثر کو دیکھ کے اثر کی طرف جاتے ہیں، ہم مؤثر کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اثر جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جو مؤثر کے ذریعے اثر تک نہیں جاتے، وہ وجود کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کو، یعنی اور ہیں کہ جو دھوئیں کے ذریعے آگ کو دیکھتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جو حرارت کے ذریعے جو ہے حرارت کرنے والے کا پتہ لگاتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوں، اور متا غبتا، اے اللہ تو غائب کب ہے کہ میں کوئی دلیل لے کے آؤں جو تیرے وجود پہ دلالت کرے، تو ہر روشن سے زیادہ روشن ہے، ہر ہویدہ سے زیادہ ہویدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، تو میں نے اس لیے یہ دعا کے خاص جملات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ سید الشہداء نے معرفت ہمیں عطا کی، امیر المومنین کی معرفت توحیدیہ آپ دیکھیں تو آپ نے خود جو مولا کائنات کی دعائے سوا ہے وہ تو کیا کہنے اس کے الفاظ، لیکن آپ نے حضرت کمیل کو بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعائے خضر ہے، حضرت خضر کی دعا ہے، اور آپ نے ان کو تعلیم دی، اور وہ دعا اس منزل پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے جو دعا بتائی، اور کمال ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کمال ہے اس دعا کا، دعائے کمیل کا، کہ جس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وظل لہا کل شیء۔ اچھا، اس کی ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے رہتے ہیں دعا اب کمیل، لیکن عزیزان محترم، عزیزان من، میں اس پہ ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ دعائے کمیل میں جتنی معرفت مولا نے عطا کی ہے، اور معرفت کے حوالے سے جو جملے بتائے ہیں، اس کے ایک جملہ جو ہے انتہب لی فی ہذہ اللیلہ وفی ہذہ الساعہ کل جرم اجرمت، یعنی دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، آج کی رات، ابھی اور اسی وقت، انتہب لی فی ہذہ اللیلہ، ایک تو آج کی رات، وفی کل ہذہ الساعہ، اور آج کی رات اسی گھنٹے میں، اسی وقت میں، کل جرم، جو میں نے گناہ کیے وہ بخش دے، اور کل ذنب، جو میں نے گناہ کیے، جو جرم کیے ان کی مغفرت فرما، جو میں نے گناہ کیے، چھپ کے کیے، علنی کیے، پوشیدہ کیے، ظاہر کیے، ان کی مغفرت۔ یہ درس دے رہے ہیں امام حسین، امام حسن علیہ السلام، تو صحیفہ حسنیہ کیا کہنے۔ آگے آ جائیں، اب آگے اگلی منزل آتی ہے۔ اب ہم نے جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر رہے ہیں، کیا نام ہے؟ امام سجاد علیہ السلام۔ آپ اس منزل پہ فائد ہیں کہ آپ نے ایک دو دعائیں ہمیں عطا نہیں کی۔ ویسے تو صحیفہ، اگر صحیفے دیکھنا چاہیں تو صحیفہ علویہ بہترین دعاؤں کا خزینہ ہے، صحیفہ فاطمیہ دعاؤں کا بہترین خزینہ ہے۔ بخار ہو جائے تو جناب سیدہ نے حضرت سلمان کو دعائے نور کی تعلیم دی تھی، وہ دعا پڑھیں اور بخار جو ہے وہ فی الفور اتر جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دعاؤں کے صحیفے کی تو اپنی منازل ہے، لیکن آپ کے قدموں سے مس شدہ خاک جو ہے وہ ہر لا علاج بیماری کی شفا بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین کے خزینے آپ دیکھ لیں، امام حسن کے صحیفہ حسنیہ، امام حسین کے صحیفہ حسینیہ، لیکن امام سجاد کے صحیفہ کاملہ سجادیہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمارے ذہن میں صحیفہ کاملہ سجادیہ فقط ایک کتاب ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ میں نے کم سے کم 11 کے قریب دیکھی ہے، یعنی ایک صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں بچ گئیں وہ دوسرے میں آئیں، جو دوسرے میں بچ گئیں وہ تیسرے میں آئیں، جو تیسرے سے بچ گئی وہ چوتھے، اور کرتے کرتے 11 تک جو ہے یہ صحیفے پہنچے ہیں مولا کے، امام سجاد کے۔ یعنی دعاؤں کے خزینے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ ایک کے بعد ایک دعاؤں کا خزینہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے چلا جا رہا ہے۔ اور دعا، اور فقط ایک دعا نہیں بتائی، ہر گھنٹے کی دعا امام سجاد نے بتائی، دن کے 12 گھنٹے تو 12 دعائیں بتائیں، اور اس کے علاوہ ہفتے کی دعا بتائی، اتوار کی دعا بتائی، پیر اور منگل، بدھ، جمعرات، جمعے کی دعا امام نے بتائی۔ فقط یہ دعائیں نہیں بتائیں آپ کو، اس ہر موقع پہ یاد رکھا، پانی دیکھنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، منہ دھونے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، ناک میں پانی ڈالنے کی دعا، اور اس کے علاوہ مولا نے سر کا مسح کرنے کی دعا بتائی، پاؤں کے مسح کرنے کی دعا بتائی، نماز کی تاکیبات بتائیں، اور پریشان ہو جاؤ تو یہ پڑھنا، فوری دعا قبول کروانی ہو تو سریع الاجابہ پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ دعائے ابو حمزہ صومالی جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس میں امام سجاد ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے استدلالی انداز میں امام سجاد نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔
بتایا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا کہنے، خدا آپ کو سلامت رکھے، امام فرماتے ہیں کہ الہی انت القائل، کیا دو جملے مولا کے اس دعا سے میں استدلالی آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں الہی انت القائل، اے اللہ تو فرماتا ہے، اے اللہ تو فرماتا ہے کہ سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کرو، اب میں تیرے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہوں، جب تو یہ فرماتا ہے کہ سائل کو دروازے سے رد نہ کرو، اے اللہ تو مجھے کیسے رد کر دے گا؟ جب اے اللہ تیرا یہ فرمان ہے کہ سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ سائل کو اپنے دروازے سے رد نہ کرو، اور جب میں آپ کے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہوں تو اے اللہ آپ مجھے کیسے رد کر دیں گے؟ یہ کون ہے؟ یہ امام سجاد دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ قیامت کا جملہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں فرماتے ہیں الہی، اے آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں دعا کا، الہی تو اگر مجھے یعنی بتا رہے ہیں ابو حمزہ صومالی کو ایسے دعا مانگو کہ اے اللہ اگر تو ہمیں جنت میں لے کے گیا تو تیرے نبی خوش ہوں گے، تیرے ولی خوش ہوں گے، حیدر کرار خوش ہوں گے، جناب سیدہ امیر امام حسن امام حسین علیہ السلام خوش ہوں گے، یہ ہستیاں خوش ہوں گی۔ وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارِ، مولا کہتے ہیں ابو حمزہ ایسے اس طریقے سے دعا مانگو کہ اگر ہمیں جہنم میں لے گیا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے، ابلیس خوش ہوگا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تجھے تیرے نبی کی خوشحالی دشمنوں کی خوشحالی سے زیادہ پسند ہے، اور اے اللہ مجھے یقین کامل ہے کہ تو مجھے جنت میں لے جا کے ان ہستیوں کو خوش کرے گا، مجھے جہنم میں لے جا کے اس کو ملعون کو اور مردود کو خوش نہیں کرے گا۔ یہ مولا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، اس طریقے سے دعا مانگو۔ اور آگے عجیب جملہ ہے کہ اے اللہ، ابو حمزہ ایسے دعا مانگو، اے اللہ اگر مجھے جہنم میں لے کے جانا ہے تو میں اس جہنم میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں پہ قاتل اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، میں اس جہنم میں نہیں جاؤں گا جہاں پہ جناب سکینہ کو تماچے مارنے والا موجود ہے، میں اس جہنم میں نہیں جاؤں گا جہاں آل محمد کو روکنے والے موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام تو ہمیں بھولے نہیں ایک لمحے کے لیے، عبادات بتایا، دعاؤں کے لحاظ سے ہمیں بتایا، مناجات کے لحاظ سے ہمیں بتایا، یہ استغاثے ہمیں بتائے، قدم قدم پہ درس دیتے جا رہے ہیں کہ پریشان حال ہو تو یہ دعا پڑھ لینا، مشکل میں آ جاؤ تو یہ دعا پڑھ لینا، اور معرفت کے ذریعے بتائے۔ امام کی معرفت کی الگ دعا ہے، اللہ کی معرفت کی الگ دعا ہے، توحید کو پہچاننے کی الگ دعا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے کی الگ دعا ہے۔ ایک ایک دعا کے بارے میں امام بتاتے جا رہے ہیں کہ خبردار پریشان نہ ہونا، دعا کیسے کرنی ہے یہ وہی بتائے گا کہ جس کی زبان اپنی زبان نہ ہو، زبان لسان اللہ ہو۔ وہ دعا کرنے کا طریقہ وہ بتائے گا کہ جس کے کان اپنے کان نہ ہو بلکہ اذن اللہ کی منزل پہ فائد ہو۔ دعا اللہ سے لینے کا طریقہ وہ بتائے گا جس کے ہاتھ ید اللہ ہو۔ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور خدا آپ کو سلامت رکھے، دعا بتائے گا وہ کہ جس کا بولنا جو ہے ظاہراً زبان اس کی اپنی ہو لیکن کلام کلام اللہ ہو، زبان اس کی اپنی ہو لیکن کلام اس کا کلام اللہ ہو۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ میرے بھائیوں، محمد کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اس ٹائم آپ سب تمام افراد موجود ہیں۔ خدا آپ سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کا وہ خزینہ عطا کیا ہے، امام سجاد نے وہ دعاؤں کا خزینہ عطا کیا ہے کہ اس خزینے کے اندر تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ یعنی جب، اور کمال کی منزل یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، تمام معصومین سجدہ کرنے والے ہیں، تمام امام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، بلکہ فقط یہ سجدہ ریز نہیں ہے، حضرت تمام اولیاء ما سلف سے لے کر الی یومنا ھذا تمام سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان رہ کے جو اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں کا سید ہونے کا لقب پالے، اپنے آپ کو سیدوں کا، سجدہ کرنے والوں کا سردار اپنے لیے جو لقب چن لے، اس کو سید الساجدین کہتے ہیں، وہ امام سجاد علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کمال کی منزل یہ ہے کہ ہر کوئی معصوم عبادت کرنے والا ہے، سب عبادت کرنے والے ہیں۔ امیر کائنات کون ہے؟ امیر کائنات کس کو کہتے ہیں؟ امیر کائنات کے لیے فرمان ہے کہ زینو، زینت دو اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ساتھ، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر و ذکر اللہ عبادہ،
کریم ہے امیر المومنین کے ذکر سے زینت عطا کرو، اپنی محفلوں کو زینت دو۔ تو اذان محترم، امیر کائنات کا نام جو ہے یہ زینت ہے، تمام مخلوقات کی مجلسوں کی زینت کا نام حیدر کرار ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو حیدر کرار مخلوقات کی زینت ہے، تمام کی مجالس کی زینت کا نام حیدر کرار ہے، تو جانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کون ہے کہ جن کو مخلوقات کی زینت نہیں، عابدین کی زینت کہا گیا ہے۔ زین العابدین، جو عبادت کرنے والوں کی زینت کی معراج ہو جائے، اس کو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، ان کو سید الساجدین کہتے ہیں، ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کے نام گرامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اذان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کو بے محتاج زندگی عطا فرمائے، خدا آپ سب کو انشاءاللہ تعالی امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرف ہونے کی اور مولا کی جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں ایک شخص ہے جو مولا کا صحابی ہے اور ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں آتا ہے، حج کرنے آتا ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، ہمیشہ مولا کی بارگاہ میں آتا ہے، اور کہتے ہیں جب وہ مولا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے ہمیشہ مولا کے لیے ہدیے لے کے آتا ہے، ایک دفعہ جب وہ جانے لگا تو اس کی اہلیہ کہتی ہے تم ہمیشہ اپنے مولا کے لیے ہدیے لے کے جاتے ہو، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے مولا نے تمہیں کوئی ہدیہ دیا ہو یا تحفہ دیا ہو، مولا نے تمہارے مولا تمہیں کیوں تحفہ نہیں دیتے؟ اس نے کہا تو کیسی بات کر رہی ہے، میرے مولا یہ بات سن رہے ہوں گے، اور اگر تو نے یہ جملہ جو دوبارہ دہرایا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ امام تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، ادھر تم بات کرتی ہو اور ادھر مولا تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے، خبردار یہ تم نے جملہ اچھا نہیں کہا، میرے مولا تک مجھے یقین ہے یہ بات پہنچ چکی ہوگی۔ یہ جو جملہ اس نے کہا ہے تو ملتا ہے کہ یہ جملہ اس کا کہنا تھا، تو فوری طور پہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور یہ پہنچا مولا کی بارگاہ میں پہنچا، نماز کا وقت تھا اور بلکہ کھانے کا وقت تھا، تو مولا نے اس سے کہا کہ تشت میں آؤ میرے ہاتھ دھلوا دو۔ اس نے جب پانی ڈالا ہے، اب جو پانی ڈلتا گیا تو کیا منظر دیکھا کہ زمرد جو ہے وہ اس میں گرتے جا رہے ہیں، یہ پانی ہے مولا کے ہاتھ کا جو مس ہوتا جا رہا ہے، اور زمرد کی شکل میں جو ہے وہ اس کے اندر بھرتے جا رہے ہیں۔ مولا نے پھر دوبارہ کہا دوبارہ پانی ڈالو، دوبارہ پانی ڈالا تو یاقوت، سرخ رنگ کے یاقوت اس میں گرنے شروع ہو گئے۔ مولا نے کہا پھر پانی ڈالو، جب پانی ڈالا تو اس کے اندر سفید رنگ کے موتی زبردست قسم کے اس میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مولا نے کہا یہ سب لے جا اور اپنی زوجہ کو جا کے دے دینا، اور یہ کہنا یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ یہ حیران کہا مولا میری زوجہ سے کو معاف کر دے۔ مولا نے کہا نہیں، اس نے کہا تھا یہ ہم نے اس کے لیے دیا ہے۔ یہ لے کے جب پہنچا ہے اور اپنی زوجہ کو دیا تو زوجہ فوراً شرمندہ ہوئی، کہتی ہے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اب میں دوبارہ جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ اب یہ مومنہ ساتھ روانہ ہوتی ہے، راستے میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ انتقال ہوا تو جنازہ تدفین وغیرہ ہونے کے بعد یہ پہنچا مولا کے پاس، جب پہنچا ہے تو مولا کے پاس جب پہنچا تو مولا کے پاس افسردہ بیٹھا تھا۔ مولا نے کہا افسردہ کیوں ہو؟ کہا مولا میری زوجہ آپ سے ملنے آنا چاہ رہی تھی، آپ کی زیارت پہ آنا چاہ رہی تھی، لیکن مولا ہوا یہ کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اور مولا نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ اب تیری بیوی زندہ کر دوں میں؟ کہا کہ مولا کیا یہ ممکن ہے؟ مولا نے کہا ممکن ہے اگر ہم چاہیں، اس لیے کہ اذا شئنا شاء اللہ، ہمارا چاہنا ہی اللہ کا چاہنا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مولا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور اس کے بعد مولا فرماتے جا فلاں جگہ پہ جو تیرا خیمہ ہے اور تیرا جہاں پہ تو رہ رہا ہے وہاں پہ تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچا ہے وہاں پہ تو کیا دیکھا، اس کی زوجہ منتظر ہے، اور اس کے بعد پوچھا بھئی کیا صورتحال ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخصیت ہے کہ بالکل اس نے جو شکل و شمائل بتائی وہ امام سجاد کے تھے۔ وہ آ کے ملک الموت سے فرماتے ہیں ردو اس کی روح کو واپس لوٹا دو، میں سید سجاد اس کی سفارش لے کے آیا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس کو لے کے یہ امام سجاد کے پاس پہنچا ہے تو فوراً مولا کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور گر کے کہتی ہے یہی وہ ہستی ہے جس کو میں نے دیکھا تھا کہ ملک الموت کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح کو واپس لوٹا دو۔ میں ابن رسول اللہ، میں ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں سید سجاد حکم دیتا ہوں کہ واپس لوٹا دی جائے، کہ یہ ہماری زیارت کو آ رہی تھی اور ہم سے مشرف۔ تو اذان محترم بہت خوش قسمت ہے وہ، ایک مرتبہ
مولا دعا کے ذریعے بتاتے ہیں، ایک مرتبہ مولا اذن کے ذریعے شفا عطا کرتے ہیں، ایک مرتبہ اذنی ہے، ایک مرتبہ دوائی کا طریقہ بتاتے ہیں، ایک مرتبہ دعا کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو کوئی بند کوٹریوں میں نہیں مانا، ہم نے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو کوئی جو ہے وہ کسی عام کمرے میں نہیں مانا، ہم نے ان کو اس جگہ سے مانا ہے کہ پروردگار عالم۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے استاد سے پوچھا، اور استاد نے جب شاگرد کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، بھئی کیا وجہ ہے کہ شاگرد نے بلکہ استاد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر موقع پہ حیدر کرار کا نام لیتے ہیں، ہر جگہ پہ حیدر کرار کا نام لیتے ہیں، علی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، امام حسن نے یہ کہا، امام حسین نے یہ کہا، امام سجاد نے یہ کہا، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہی بات کہا کہ باقیوں کے نام کیوں نہیں لیتے؟ کہا اس لیے حیدر کرار میں اور دوسروں میں، ہمارے اماموں میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ کہا کہ حیدر کرار میں اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ حیدر کرار کو ہم نے مانا تو ایسے مانا، اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے ہم نے حیدر کرار کی بیعت کو نبی کے ہاتھوں میں دیکھا، اور باقیوں کو ایسے مانا گیا، حیدر کرار کو ایسے مانا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب منزل ایسی آتی ہے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ معصوم بیمار نہیں ہوتے، یہ کائنات کو شفا دینے آئے ہیں، لیکن جب امامت کو، نسل امامت کو خطرہ ہو تو معصوم بیمار ہوتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین بیمار ہوئے مدینے میں، کیا وجہ تھی؟ توحید کو خطرہ تھا۔ جب کان سعیکم مشکورا، بار بار شکریہ ادا کیا گیا۔ سورہ دہر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے؟ تو حسنین کریمین بیمار ہوئے، یعنی توحید کو خطرہ تھا۔ کہا کہ ہمیں بتائیں، ہم ان کو سجدہ کریں، کون ہے جن کا اللہ شکر گزار ہے؟ حسنین کریمین چھوٹے ہیں اور یہ بیمار ہوئے توحید کو بچانے کے لیے۔ اور کربلا کے میدان میں امام سجاد بیمار ہوئے، کس لیے؟ امام سجاد بیمار ہوئے، نسل امامت کو خطرہ تھا۔ اگر امام بیمار نہ ہوتے تو آپ پہ واجب تھا کہ آپ میدان پہ آتے، لیکن آپ نے اپنے بیماری کے ساتھ جو ہے امامت کا بھی دفاع کیا۔ لیکن وہ امام سجاد، میری جانیں قربان ہو جائیں، کہ ایک ایک موقع پہ دفاع کیا۔ آج شب شہادت ہے، ایک ایک موقع پہ میرے مولا نے دفاع کیا، ایسا ایسا دفاع کیا۔ ایسے موقع آئے کربلا کے میدان میں، میری جانیں قربان ہو جائیں، امام سجاد علیہ السلام ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ منحال کہتے میں آیا، میں مسجد میں نے دیکھا کہ مولا رسول کے مزار کے پاس موجود ہے، حرم میں موجود ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اور رونا شروع کر دیا امام سجاد علیہ السلام نے۔ کہتے ہیں نانا، آپ کے بعد ہم کربلا کے میدان میں پہنچے، نانا ہمارے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام سجاد نے رونا شروع کر دیا، روتے رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امت نے ہم پہ پانی بند کر دیا۔ کہتے فقط پانی بند نہیں کیا، ہم پہ پانی بند کیا اور اس کے بعد ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا، ہمارے بزرگوں کو قتل کر دیا، ہماری چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا۔ امام سجاد نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، نانا فقط ظلم یہ نہیں ہوا، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی نانا۔ اور اس کے بعد آپ نے جملہ فرمایا، خیموں کو آگ نہیں لگی، فقط نیزوں کے ذریعے ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ عزیزانو، امام سجاد نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نانا یہ ظلم یہ نہیں تھا فقط ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، نانا فقط اتنا نہیں ہوا، اس کے بعد طلب من الجاریہ، یہ ظلم انتہا کو امام سجاد فرماتے ہیں نانا ہم میں سے، ہماری بیویوں میں سے کنیزی میں طلب کیا گیا، ہمیں ایسی جگہ پہ لے کے گئے جہاں پہ ظالمین
اور ناقصین جو ہے یہ وہاں پہ کنیزیں اور غلام بیچا کرتے تھے، اس جگہ پہ یہ لوگ ہمیں لے کے گئے، اور امام سجاد زاروں قطار روئے، اتنا روئے، راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا مولا بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ مولا کو لے کے گھر میں آئے اور مولا کے جو ہے پانی ڈالا گیا، تلووں کی مالش ہوئی، مولا نے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ فرمایا، میں نے کہا مولا کب تک روئیں گے، مولا کب تک روئیں گے؟ تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن میرا ایک نہیں، میرا 18 بنی ہاشم کے جوان۔ اور اس کے بعد مولا روتے جا رہے ہیں، عزاداروں روتے ہوئے مولا نے ایک فقرہ کہا کہ بنی ہاشم کے ایک کے بعد ایک، تو کہتے میں نے کہا مولا یہ تو آپ کا ورثہ ہے شہادت، تو مولا نے کہا بے شک ہمارا ورثہ ہے، لیکن بہنوں اور پھوپھیوں کا شام و کوفہ کے درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا، کہ یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ عزاداروں مولا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزاداروں یہاں تک مولا نے جو جملے کہے، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں منہال، اگر میں نے کہا مولا مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ تکلیف آپ پہ کہاں پہنچی؟ تو مولا نے شام کا نام لیا، اور اس کے بعد میں نے کہا مولا یہ بتائیں وہ کون سی ایسی مصیبتیں تھی جس نے آپ کو بہت ستایا؟ تو مولا نے ایک ایک بیان کرنا شروع کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب شام کا بازار داخل ہوا تو ظالموں نے صندوقوں سے سروں کو نکالنا شروع کیا اور نیزوں کی نوکوں پہ سروں کو بلند کرنا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں میری جانب 7 مصیبتیں میرے مولا نے بیان کی ہے، لیکن میرے میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس ساری کی ساری مصیبتیں بیان کروں۔ عزاداروں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالموں نے کیا کام کیا، کہ مولا فرماتے ہیں ظالموں نے وہاں پہ جب شام میں پہنچے ہیں نا، تو ظالموں نے ایک کام جو سب سے زیادہ ہولناک تھا، مولا فرماتے ہیں نیزوں پہ سروں کو بلند کیا، اور چھتوں سے ظالموں نے پتھر مارنے شروع کیے، اور کہتے بعض چھتوں سے آگ پھینکنا شروع کی۔ امام سجاد فرماتے ہیں بنحال ایک چھت سے ایک ظالمہ نے آگ پھینکی، مولا فرماتے ہیں آگ میرے سر کے اوپر گری، میرے سر پہ کپڑا تھا، کپڑا جلا، میرے بال جلے، میرے بدن کی سر کی کھال جلی، لیکن منحال میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اس آگ کو کیسے بجھاتا؟ اس وقت میری 4 سال کی یتیمہ بہن آئی اور آ کے میری آگ کو بجھایا۔ عزاداروں امام سجاد نے پھر رونا شروع کیا۔ عزاداروں روتے ہوئے فرماتے ہیں منحال ظلم ایک نہیں تھا، ایک کے بعد ایک ظلم۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے آگے اشکیا کوئی ڈھول بجاتا جا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں کوئی ہمارے سامنے کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ہمارے سامنے آوازیں کس رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ باغی کی بہن ہے، کوئی کہتا ہے یہ باغی کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے یہ باغی کی بیٹی ہے۔ امام سجاد نے پھر رونا شروع کیا۔ عزاداروں روتے ہوئے روتے جا رہے ہیں مولا، اور پھر فرماتے ہیں اس انداز میں ہمیں دربار تک لے کے گئے، اور پھر فرماتے ہیں ہمیں اس محلے میں لے کے گئے اے منحال کہ جو یہودیوں کا محلہ تھا، وہاں پہ جب لے کے گئے تو عمر سعد نے اعلان کیا ہے یہودیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے مرحب کو کس نے مارا تھا؟ کہا علی نے۔ کہا انتر کو کس نے مارا تھا؟ کہا علی نے۔ کہا علی سے بدلہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا علی تو چلے گئے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پتھر لے کے آؤ، علی کا پوتا اور علی کی بڑی بیٹی آئی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھر ظالموں نے ایسے ہمیں مارا ہے، مولا فرماتے ہیں اتنے پتھر مارے گئے، مولا نے فرمایا جب ہم اس محلے سے نکلے ہیں تو ہم میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے بدن سے خون نہ جاری ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ امام سجاد نے پھر رونا شروع کیا۔ میں نے کہا مولا اور بتائیے اور کیا ظلم کا سب سے زیادہ ظلم کہاں پہ آئے؟ کہ منحال کچھ ایسے مسائب آئے، اگر میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ میں نے کہا مولا کون سے مسائب؟ کہا کہ جب میرا بابا شہید ہو گیا، اشکیا رسیاں لے کر آئے، کربلا میں زلزلے آنے شروع ہو گئے۔ عمر سعد نے کہا لگتا ہے قیامت آنے والی ہے۔ میں نے کہا اگر کسی نے بیویوں کو ہاتھ لگایا نا تو جو قیامت کل آنی ہے وہ آج آ جائے گی۔
कहा, उसने कहा हुक्म है रस्सियां बांध के लाओ। मिनहाल मैंने कहा रस्सियां रख दो, मैं जानूं और बीवियां जाने। मिनहाल चूंकि हुक्म था रस्सियां, और मैं नहीं चाहता था बीवियां नहीं जो नामहरम का हाथ लगे। कहा मिनहाल में रस्सी उठाता रहा, बीवियों को जेवर पहनाता रहा। मिनहाल फकत यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सका, लेकिन मिनहाल अगर मैं इमाम ना होता तो मैं मर जाता। का मौला कौन सा मौका मुझे बताइए। का मिनहाल जब मैं सबको जेवर पहना चुका तो मैंने अपने पास अपनी 4 साल की यतीमा बहन को देखा, अपने हाथों को उठा के कहती है भैया सज्जा, भैया मुझे भी पहना दो, मैं नहीं चाहती मुझे किसी नामहरम का हाथ लगे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। अज़ादारों, 2 मासूम ऐसे हैं जिनको गुस्ल देते हुए मासूम ऊंची आवाज में रोए, बल्कि चीखे मार मार के मासूम ने गिरिया किया। पहले मासूम मौला अली अलैहिस्सलाम में जब सैयदा को गुस्ल हो रहा था, आपने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू किया तो मदीने वालों ने पूछा, या अली आप तो बड़े साबिर इमाम हैं, आपने बड़ा सब्र किया। तो आपने फरमाया सैयदा ने मुझसे छुपा के रखा था, सैयदा की 2 पसलियां टूटी हुई थी। अज़ादारों, दूसरा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम है, जब इमाम सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे तो ऊंची ऊंची आवाज में आवाज दे रहे थे, मदीने वालों इधर आओ, आके देखो मेरे बाप के बदन पे अब भी ताजियानों के निशान मौजूद हैं। अरे वो ताजियान है जो करबला से कूफा और कूफा से शाम तक। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे ज़िक्र को कबूल फरमा और हम सबको ज़ियारात पे जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुआ फरमाएँ परवरदिगारा, आज ख़तीब अहले बैत, बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी की आज जो है वो इंतकाल हो गया। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे और हमारे जितने अफराद इस दुनिया से चले गए परवरदिगारा उन सब की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा, ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारे ज़िक्र को कबूल फरमा। परवरदिगारा, जो इस वक्त कोरोना की वजह से बीमार हैं, अलील हैं, परवरदिगारा ईरान में आयतुल्ला उस्ताद फ़ातिमी निया, बहुत बड़े ख़तीब, बहुत बड़ी शख्सियत बीमार हैं, और आयतुल्ला अंसारियान बहुत शदीद बीमार हैं। दुआ फरमाए खुदा उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। और मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब बीमार हैं, दुआ फरमाए परवरदिगार आलम उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। और उसके अलावा आयतुल्ला सानई, जिनकी अभी हाल ही में जो है डेथ हुई है कल, तो दुआ फरमाए परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। परवरदिगार, जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा, उन सब की दुआओं को फ़र्दन फ़र्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा। इस्लामिक सेंटर जाफरिया डेनमार्क से ये प्रोग्राम जो लाइव आपने देखा है, ये उनके पेज से और मेरे पेज से और बाकी तमाम जो मोमिनीन के पेजों से नशर हुआ है। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम तमाम अफराद की जान व माल की हिफाजत फरमा, और जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा उन सब की तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार बानियान की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा। मोहम्मद रज़ा साहब की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। गुलनाज नकवी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आसिफ़ा सोमरो की मुश्किलात को दूर फरमा। अली अब्बास गौरी भाई की मुश्किलात को दूर फरमा। मोहम्मद गुजर बाजवा की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। सबसे बड़ी दुआ परवरदिगारा, इस कोरोना की वबा को दुनिया से ख़त्म कर दे। परवरदिगारा इस कोरोना की वबा का खात्मा फरमा। जो बीमार हैं, अलील हैं, हॉस्पिटल में हैं या घरों में हैं, उन सबको शिफा वाफियत सेहत आजिल अता फरमा। हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जान सारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सबके लिए आफियत और रहमत करार दे। आप सबके लिए दुआ गो हूँ परवरदिगारा, जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए उन सबकी दुआओं को फ़र्दन फ़र्दन कबूल फरमा। परवरदिगारा, कोरोना की वबा का खात्मा हो ताकि मजलिसें जैसे पहले पूरी दुनिया में उस रौनक के साथ हो रही थी उसी तरह से बरकरार हों। परवरदिगारा, हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जान सारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सबके लिए आफियत और रहमत करार दे। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल करीम।